أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإن مع العسر يسرا بس بے شک سختی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک سختی کے ساتھ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پچھلی آیت میں کہا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بلند کر دیا۔ پچھلی آیت میں کہا گیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آنے والا کل پچھلے کل سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر فرق یہ ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کو بتانے کے لیے، مستقبل کے لیے ایک وعدہ ہے، ایک پیشین گوئی ہے۔ اور رفعنا لک ذکرک یہ ماضی کا صیغہ، رفعنا پاسٹ ٹینس، وہاں مضارع فیوچر کے تعلق سے، اور یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا۔ ماضی کا صیغہ جو بولتے ہیں پاسٹ ٹینس، اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ گزرے ہوئے زمانے میں ہی ہو گیا، کبھی کبھی یقین بتانے کے لیے ان فیوچر جو ہونے والا ہے اس کو ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں قیامت کا تذکرہ آیا ہے اور وہ سب ماضی کے صیغے میں آیا ہے۔ اذا السماء انفطرت، انفطرت مطلب پھٹ گیا، ماضی ہے، پھٹ گیا نہیں پھٹے گا، لیکن ماضی کے ساتھ بیان کیا یقین بتانے کے لیے کہ یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے گزرا ہوا زمانہ جو کچھ بیتا اس میں کوئی شک نہیں کہ کل گزرا، کل بارش ہوئی، یقینی بات ہے۔ تو اگر مجھے بتانا ہو کہ آنے والے کل میں بھی بارش کا ہونا یقینی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ کل کی بارش بھی ہو گئی، سمجھو ہو گئی۔ سامنے والا کہے کل آیا نہیں تو کل کی بارش کیسے ہو گئی؟ کہہ رہے سمجھو ہو گئی، یقینی ہے۔ تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم تم کو دیں گے، اتنا دیں گے کہ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کا نام قابل تعظیم بنا دیا کہ اپنے نام کے ساتھ کلمے میں جوڑ دیا، اپنے نام کے ساتھ اذان میں بھی جوڑ دیا۔ کل اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اب آگے دیکھیے، ان مع العسر یسرا، عسرن کے معنی سختی، تنگی، اور یسر یا کے ساتھ اس کے معنی آسانی، فراخی۔ بے شک تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، اس کا مکمل نمونہ آپ کو مل جائے گا کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سختیاں ہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دوسری طرف آسانیاں ہیں، فراخیاں ہیں۔
یہ آیت نازل ہوئی، یہ 2 آیتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ نے بشارت دی ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فرمایا لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک عسر، ایک تنگی پریشانی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آئے گی۔ یعنی اگر ایک تنگی، ایک پریشانی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ 2 آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں تو ایسا کر کے نہیں ہے کہ ایک پریشانی کی جگہ اللہ 2 آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو عربک گرامر کا سہارا لینا پڑے گا۔ عربی میں جب کسی لفظ کو ریپیٹ کرتے ہیں نا تو اس سے کبھی کبھی عین اول، کبھی غیر اول مراد ہوتا ہے۔ مطلب ایک چیز جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے عسر اور یسر دونوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ عسر بھی یعنی جس کا معنی تنگی پریشانی وہ بھی ڈبل، اور یسر جس کے معنی آسانی وہ بھی ڈبل، لیکن ایک فرق کے ساتھ ریپیٹ کیا گیا ہے کہ العسر الف لام کے ساتھ ہے دونوں جگہ، معرفہ ہے، اور یسر جو ہے تنوین کے ساتھ ہے، اس کو نکیرہ بولتے ہیں۔ تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی ورڈ کو الف لام کے ساتھ ریپیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک مراد ہوتا ہے، لفظ میں 2 لیکن مصداق میں 1، 2 مل کر 1۔ اور جو لفظ تنوین کے ساتھ ریپیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر 2 کی گنتی میں ہے۔ تو العسر جس کے معنی پریشانی کے ہے وہ کس کے ساتھ ریپیٹ ہوا ہے؟ الف لام۔ تو العسر گنتی 1 اور یسر گنتی 2۔ تو گویا کہ آیت کریمہ میں ایک تنگی، ایک سختی کا ذکر ہے اور 2 آسانیوں کا ذکر ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنگی آئی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ 2 آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو 2 آسانیاں ملیں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کا بدلہ ایک دنیا میں اور ایکسٹرا مل جائے گا آخرت میں، کہ اگر کوئی پریشانی ہے اللہ اسی دنیا میں اس پریشانی کی جگہ آسانی عطا کرے گا، اور بدلے کے طور پر پھر آخرت میں بھی اس کا بدلہ آسانی کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی دنیا کے بارے میں کہا گیا کہ ایک پریشانی ہے تو گن لو کہ اس کے بعد اللہ 2 آسانیاں عطا فرمائے، ایک کام نہیں بنا تو گن لو کہ اللہ اس کے بعد 2 کام بنانے والا ہے۔ عربی کا ایک شاعر نے کمال کی شاعری کی ہے، اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح۔ کمال کی شاعری، شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوی، جب بلائیں سخت ہو جائے نا، پریشانیاں بڑھ جائے، ففکر فی الم نشرح، تو سورہ الم نشرح میں غور کرنا، کیا ملے گا اس صورت میں؟ فعسر بین یسرین، ایک پریشانی 2 آسانیوں کے درمیان ہے، ایک پریشانی 2 آسانیوں کے درمیان ہے، اذا فکرتہ فافرح، جب تو غور کرے گا تو خوش ہو جائے گا۔ جب مصیبت ہوگی، پریشانی ہوگی، تو اس وقت تم کو یہ صورت خوشی دلائے گی کہ آج تو پریشانی آ گئی، کل انشاءاللہ اس کا بدلہ اللہ ضرور عطا فرمائے گا آسانی کی شکل میں، یا آخرت میں بدلے اور جزا کی شکل میں۔ اسی لیے تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دونوں صورتیں، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الشرح،
یا سورۃ الانشراح یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اگر آدمی سمجھ کے پڑھ لے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ بس جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرنا۔ نصبر کے معنی تھکاوٹ کے ہے، فارغ ہو جاؤ تو تھکنا۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا جاتا ہے کام سے فارغ ہو جاؤ تو آرام کر لینا، لیکن یہاں کہا گیا آرام کر لے، ایسا نہیں، فارغ ہو جاؤ تو محنت میں لگنا۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ذمہ داریاں دیکھیے۔ اگر آپ بنیادی طور پر دیکھیں تو آپ کی ذمہ داری تھی دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دین کی طرف بلانا۔ لیکن دعوت ہی نہیں صرف، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اللہ کی عبادت میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھنا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب تم دعوت سے فارغ ہو جاؤ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہو، کام پورا ہو گیا تو اب اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ فَانصَبْ، اب یہ محنت کرو۔ ایسا نہیں کہ دعوت کا کام کیا تو عبادت سے چھٹی، یہاں چھٹی نہیں ملے گی۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ جب تم فارغ ہو جاؤ، اب بات سمجھ میں آئی، کس سے فارغ ہو جاؤ؟ دعوت الی اللہ سے۔ فَانصَبْ، تو اب محنت کرو۔ کون سی محنت؟ اللہ کی عبادت کی محنت۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولات زندگی کا مطالعہ کیجیے، یومیہ معمولات جو احادیث میں نقل ہوئے ہیں، کہ دن بھر آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، گلی کوچوں میں جا رہے ہیں، اجتماعی ملاقاتیں کر رہے ہیں، انفرادی ملاقاتیں کر رہے ہیں، ایک ایک سے مل کر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور جب رات کا سناٹا ہے، رات کا اندھیرا ہے، خلوت ہے، تو عبادت میں مشغول ہیں، نماز میں کھڑے ہیں اور اتنا لمبا کھڑے ہیں، قیام اتنا لمبا ہے کہ پیروں میں ورم آ گیا۔ تورمت قدماہ، صحابی کہتے میں نے دیکھا رسول کے قدموں میں ورم آ گیا، سوجن آ گیا۔ یہ تھی محنت عبادت والی۔ فَانصَبْ، تو اپنے آپ کو تھکاؤ، محنت میں لگاؤ۔ پھر آگے قرآن نے کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، دعوت، عبادت یہ کافی نہیں ہے صرف، اس کے ساتھ ایک اور ضمیمہ ہے، ایک اور لاحقہ ہے اس کے ساتھ ملا ہوا، وہ ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب سے دل لگاؤ اور اپنے رب کے طرف رغبت دکھاؤ، چاہت دکھاؤ، دل لگی کرو رب سے۔ کہتے اس سے مراد ہے دعا، دعوت، عبادت اور دعا۔ اب کام مکمل ہوا۔ لوگوں کہتے ہیں لوگوں کے درمیان چلو پھرو، یہ خدمت خلق ہوگا۔ اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرو، یہ تمہاری ذاتی ذمہ داری ہوگی، رسپانسبلٹی وہ پوری ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ، آپ باہر آئے، کسی کو کھانا کھلایا، کہ لوگوں کی خدمت کی، لیکن آپ جب گھر جائیں گے
تو کیا تقاضا ہوگا؟ بھائی سب کو کھلا دیا، اب میں کھا لیتا ہوں، یہی نا؟ ایسا تو نہیں کہ سب کو کھلایا اور خود اپنے آپ کو بھوکا رکھا، وہ تو کبھی کبھار تجربہ کرنا پڑتا ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن نارمل ترتیب یہی ہے، کھلا دیا اب کھا لو۔ اور ایمان والا اس کا کوئی کام مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ وہ دعا نہ کر لے، تو پھر دعا کر کے اپنے کام میں جان ڈالو۔ کام تو کر لیا، اب کام میں جان کیسے آئے گی، اس میں روح کیسے پیدا ہوگی، وہ جاندار کیسے بنے گا؟ کہتے ہیں اس کے لیے مومن کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل نے مل جل کر، باپ اور بیٹے نے مل جل کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا گھر تعمیر کیا انہوں نے، اللہ کا گھر، لیکن یہ سمجھ کر مطمئن نہیں ہو گئے کہ کام بڑا کیا۔ کام پورا ہونے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ فتقبل، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے کام کیا، اس کو قبول فرما لینا۔ نماز پڑھی ہم نے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، ہر کام کے آخر میں دعا۔ کھانا کھایا ہم نے، آخر میں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا۔ کوئی بھی کام، مسجد میں آئے، مسجد سے باہر جائیں گے تو دعا کر کے باہر قدم رکھیں گے۔ یہ ایک ترتیب بتائی گئی ہے کہ ہر کام کے آخر میں دعا۔ دعا کیا ہے؟ میں نے کہا عمل کو جاندار بنانے والا عمل ہے، عمل کو جاندار بنانے والا عمل ہے۔ آپ نے کوئی گھر کی تعمیر کی، آخر میں آپ اس میں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ یہ جو میں نے بنایا ہے، اب اس میں گہرائی، اس میں مضبوطی کیسے آئے گی؟ ایسا اور کر دوں تو اس میں اور مضبوطی ہے، کچھ نہ کچھ کہتے رہنے کے لیے ویسے ہی گھر کافی ہے، اینٹ سے اینٹ جوڑ دیا، دیوار بن گئی، لیکن آدمی کہتا ہے اس طرح تو اینٹیں خراب ہو، دیوار خراب ہو جائے گی، اس کو سیمنٹ میں سیمنٹیڈ بناؤ۔ پھر کہتے ہیں یہ بھی معاملہ صحیح نہیں لگ رہا تو رنگ و روغن کر دو، اس کو پانی نہیں لگے گا اس کو۔ یہ ترتیب۔ ایسے ہی عمل تو بہت اچھا کیا، اس میں جان کیسے پیدا ہوگی؟ کہ دعا سے پیدا ہوگی۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یہی مطلب ہے اپنے رب سے اب دل لگاؤ، اپنے رب سے دل لگاؤ۔ بعض لوگوں نے نماز سے بھی اس کو جوڑا ہے کہ نماز پڑھ لیا، اب نماز کے بعد دعا کرنی ہے۔ وہ الگ بات ہے، اجتماعی دعا کرنی، انفرادی دعا، لیکن یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں منقول ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جل کر اجتماعی دعا ثابت نہیں، چلو ٹھیک ہے مان لیا تھوڑی دیر، لیکن دعا کرنا تو ثابت ہے نا۔ بہت سے وظیفے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، کم سے کم تنہا بیٹھ کر اس پہ عمل تو ہونا چاہیے۔ تو فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب سے دل لگاؤ۔ دعا نام ہے اسی عمل کا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دو کہ یا اللہ ہمارا یہ عمل تیرے حوالے ہے۔ اور اللہ کے پاس اگر کوئی چیز رکھ دی جائے نا، اللہ کے حوالے کر دیا جائے، تو اس سے بڑی عافیت کی چیز کچھ نہیں ہوتی ہے، اس سے بڑی عافیت کی چیز کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس کو دکھانا ہے عمل، جس کے سامنے پیش کرنا ہے، آپ نے آلریڈی اسی کے پاس ڈپوزٹ کر دیا ہے، آپ کے پاس عمل تھا، پتہ نہیں گم ہو گیا، کیا ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، اور آپ نے پہلے ہی اسی کے پاس جمع کر دیا جس کے پاس آپ کو وہ عمل، جس کو حساب دینا ہے۔ تو یہ تو بڑا عافیت، میں نے کر دیا جمع۔ آدمی عمل کر کے، دعا کر کے ایک طرح اطمینان حاصل کر سکتا ہے
کہ جیسا بن سکا میں نے کیا، بعد میں جو بھی کمی کوتاہی رہی اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ سے قبولیت کی درخواست کر لیا، اور اس طرح اللہ کے پاس اپنا یہ عمل ڈپوزٹ کر دیا، جمع کر دیا۔ یہ ہے سب سے بہترین طریقہ، اسی کا حکم ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزش معاف فرما دے، یا اللہ بندے ہیں تیرے، بندگی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، یا اللہ ہمیں خوب خوب بندگی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری بندگیاں بے حد قبول فرما، اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم محتاج ہے، محتاج کسی قوی کا غنی کا سہارا لیتا ہے، کسی غنی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یا اللہ تو ہی غنی ہے ہمارے لیے، تو ہی صمد ہے، تو ہی قادر ہے، تو ہی قدیر ہے، تو ہی مقتدر ہے، تو ہی مغنی ہے۔ یا اللہ ہماری ضرورت ہے غیب سے پورا فرما، ہماری محتاجگی ختم فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، بیماروں کو بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جائز تمنا ہے، جائز مرادیں پوری فرما، غیب سے اس کی شکلیں پیدا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔